آل عمران کی آیت نمبر 159 تک 159 تک ہم نے ترجمہ گزشتہ درس میں کیا تھا۔ آیت نمبر 159 جو ہے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا اور اس کے بارے میں ایک دو باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ کوئی جیسا میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ بڑی ضروری اس آیت کے سلسلہ میں ایک دو باتیں آج جو ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام کے لیے بڑے نرم ہیں۔ لانا یا لینو سے لنتا، آپ بڑے نرم ہیں ان کے لیے لہم۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب سخت گیر ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے آپ کے گرد سے ادھر ادھر ہو جاتے، تتر بتر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، محبوب انہیں معاف فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ جس طرح کہ گزشتہ دروس میں تفصیل سے عرض کیا گیا کہ غزوہ احد کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک درے پہ کھڑا کیا، تیر اندازوں کو، اور سختی سے ان کو تاکید فرمائی کہ تم نے کسی بھی صورت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، جنگ میں فتح ہو یا شکست ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی صورت میں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب جب شروع میں ہی مسلمانوں نے حملہ کیا، کفار بھاگنا شروع ہو گئے، تو اب انہوں نے اپنے طور پر اجتہاد کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ تو حضور کے فرمان کا مطلب تو دوران جنگ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں بڑی کوشش کی روکنے کی، لیکن بہرحال وہ لوگ نہ رکے۔ چند صحابہ کرام جو تھے، کوئی 10 کے قریب ان کے پاس رہ گئے، اور باقی جو تھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب ادھر سے ہی جہاں سے جس چیز کا خدشہ تھا حملہ ہوا، تو وہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی جو رہ گئے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن وہ تھوڑے تھے، ان کی شہادت ہو گئی، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پر یک دم حملہ ہوا اچانک۔ جب پیچھے سے حملہ ہوا تو جو آگے سے بھاگ رہے تھے وہ بھاگتے بھاگتے وہ بھی پیچھے مڑے، اور دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہوا۔ جب اس طرح کا حملہ ہوا تو ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ بہت سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اب یہ دو کام یہاں پہ ہوئے ہیں، ایک تو وہ کہ اس درے کو چھوڑنا جب کہ حضور نے سختی سے منع کیا تھا، اور دوسرا پھر جب اس طرح کا گمسان کا رن پڑا تو بہت سے مسلمانوں کے وہاں قدم اکھڑ گئے۔ تو جنگ سے بھاگنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور وہاں جو حضور کے ارشاد کی انہوں نے خلاف ورزی کی، یہ بھی گناہ تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود انہیں معاف فرمایا اور ان سے باز پرس نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی
توصیف و ثنا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ حالانکہ ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے تھی، بھئی کیوں تم نے یہ کیا، وہاں سے کیوں چھوڑا جب میں نے منع کیا تھا، اور پھر جب اس طرح دونوں طرف سے حملہ ہوا تو تمہارے قدم کیوں اکھڑے، تم کیوں بھاگے؟ لیکن حضور نے ان سے جواب طلبی باز پرسی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اپنے محبوب کی تعریف و ثنا کی کہ محبوب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ تند خو سخت گیر ہوتے تو پھر اس طرح یہ پروانے آپ کے گرد نہ ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر نرمی اور پیار جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور اس کا اظہار جو ہے وہ بارہا ہوا۔ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا، اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو اس کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری جگہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کے لیے اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لیے رحمت کے بازو جھکا دیں، یعنی ان پہ آپ کرم فرمائیں اور رحمت کی نظر فرمائیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، محبوب معاف کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار فرمائیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول آ گیا ہے، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ دشوار ہے، یعنی تکلیف تم پہ آتی ہے، کوئی مصیبت تم پہ آتی ہے اور پریشان میرا محبوب ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ اس کے لیے بے قرار اور مضطرب ہوتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خلق کو عظیم فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اب احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں فرمایا ہے، عملی تفسیر اس کی احادیث میں نظر آتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ جو ہیں راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک شخص آگے سے آیا اور اس نے کچھ رقم لینی تھی، اس کا تقاضا کیا، بد کلامی کی۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو حضور نے روک دیا، فرمایا نہیں، رہنے دو، چھوڑ دو، یہ صاحب حق ہے اور صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کا حق ہے اس لیے یہ سختی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک اونٹ خرید کر اس کا حق ادا کرو، یعنی جو اس کا بنتا ہے اتنی رقم کا اونٹ خرید کے اس کو دو۔ صحابہ کرام نے طلب کیا تو فرمایا کہ جتنا حق اس کا ہے اتنی رقم کا اونٹ نہیں مل رہا، ہاں جو مل رہا ہے وہ اس سے زیادہ رقم کا ہے، اس کا حق تھوڑا ہے، اس سے مہنگا، اس سے زیادہ رقم کا اونٹ ملتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہی خرید اس کو دے دو، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اب اس میں اس آدمی نے حضور سے بد کلامی کی اور سختی کے ساتھ تقاضا کیا۔ صحابہ کرام نے جو اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو حضور نے روک دیا، بھئی نہیں، اس کا حق ہے، تم
محدثین فرماتے ہیں اگر تو وہ کوئی مسلمان تھا تو کوئی عرابی تھا، گاؤں کا رہنے والا جو آداب سے واقف نہیں تھا اور قرض کی واپسی کا اس نے اس طرح سختی کا مطالبہ کیا۔ اگر وہ یہودی یا کافر تھا تو اس نے بد کلامی میں کفریہ کلام کیا ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا، بھائی نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے اور اس کا حق بنتا ہے، اس لیے بجائے اس پر سختی کرنے کے تم اس کا حق ادا کرو۔ اور حق ادا کرنے میں بھی جب اس کے رقم کے برابر چیز نہیں ملی تو فرمایا اس سے مہنگی چیز، بہتر اعلیٰ چیز لے کے اس کو دے دو، کیونکہ بہتر وہ ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے معاملات کو ادا کرے اور قرض اچھی طریقے سے ادا کرے۔ اسی طرح دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے، کفار ڈھونڈ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے، غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے لائے یا زندہ گرفتار کر کے لائے تو اس کو ہر ایک کے بدلہ میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب اس اعلان پر بہت سے لوگ قسمت آزمائی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھا اس زمانے میں۔ تو سراقہ بن مالک مدلجی یہ خود بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ وہ بھی اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی سنا تو وہ بھی اسی ارادے سے نکلے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کو پکڑ کر مکہ والوں کے حوالے کروں اور 100 اونٹ انعام میں لوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے، یعنی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ایک شخص آیا کہ میں نے ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جاتے ہوئے دیکھے ہیں اور میرا گمان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ وہی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اب کوئی محفل میں کوئی اور سن کے مجھ سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا نہیں وہ نہیں ہے، وہ کوئی اور، وہ فلاں لوگ ہیں، وہ کسی اور طرف گئے ہوں گے۔ وہاں تو یہ کہہ کے اس کو ٹال دیا بھئی کوئی اور نہ پہلے پہنچ جائے، اور خود جو ہے اپنے غلام کو، کنیز کو کہا بھئی تم میرا گھوڑا لے کے فلاں ٹیلے کے پیچھے آ جاؤ۔ نیزہ لیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ تیر ترکش وغیرہ سب کچھ لیا، تو وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر جا رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب دیکھا تو ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب پہنچے تو اچانک ان کا جو گھوڑا جو سواری تھا اس کے پاؤں زمین میں دنس گئے اور وہ منہ کے بل گرا، وہ بھی نیچے گرے۔ بعض روایات میں ہے کہ 2-3 دفعہ انہوں نے ایسے کیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انہوں نے معافی چاہی اور معافی مانگی کہ میں غلط کیا، مجھے معاف فرما دیں۔ حضور نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم نے تجھے معاف کیا، تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں، لیکن تو ہمارے معاملے کو لوگوں سے مخفی رکھ، پوشیدہ رکھ، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب جو بھی پیچھے آئے گا میں اس کو ادھر سے موڑ دوں گا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ادھر نہیں آنے دوں گا۔
آپ میرے لیے امان لکھ دیں، کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اب جو رات کے اندھیرے میں یہ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، یہ فاتحانہ انداز میں اس مکہ میں داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے امان لکھ دیں کہ جب آپ کا یہاں قبضہ ہو، اقتدار ہو، تو مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ تو آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ، ان سے فرمایا کہ اس وقت لکھنے کے لیے یہی چیزیں ہوتی تھیں، کوئی چمڑا ہوتا تھا، کوئی ہڈی ہوتی تھی، اس طرح کوئی لکڑی ہوتی تھی، تو ایک چمڑے کے اوپر امان لکھ دیا، بھائی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے، قتل کرنے آ رہا ہے، اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ امان لکھ کے دے دیا، بھائی جب ہمارا قبضہ اور اقتدار ہوگا اس وقت بھی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہارے لیے پہلے سے امان ہے۔ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، بھائی جب بھی کوئی آئے یہ دیکھو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو پہلے سے امان لکھ کے دیا ہوا۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد 2 شخص مکہ والوں میں سے بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام تھا عمیر بن وہب اور دوسرا ان کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ یہ حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حطیم خانہ کعبہ کے ساتھ جو شمال کی جانب خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ اس کے اوپر چھت نہیں ہے، ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے نصف دائرے کی صورت میں، جس کے اوپر وہاں سے پرنالہ گرتا ہے۔ تو وہاں حطیم میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے، 2 ہی ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ عمار بن وہب جو ہیں، عمیر بن وہب، یہ اس وقت قریش کے بڑے جو شریر لوگ تھے، شیطانوں میں سے ایک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بہرحال اس وقت وہ یعنی بہت ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو بہت ایذا اور تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اور مکہ میں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے اس سے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا، جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے، ان میں ایک شخص وہب تھا، وہ عمیر کا بیٹا تھا، وہب بن عمیر۔ وہاں بیٹھے ہوئے وہ دونوں عمیر اور صفوان وہ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو صفوان نے کہا خدا کی قسم اب اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ عمیر نے کہا تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر میں یعنی وہ آپس میں بات کی، صفوان نے کہا میرا فلاں وہاں مارا گیا، اور عمیر نے کہا میں کیا بتاؤں، میرا تو بیٹا اب بھی ان کی قید میں ہے، تو اب زندہ رہنے کی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو عمیر کہنے لگا کہ اگر مجھ پہ قرض نہ ہوتا نا، جس کے ادا کرنے کی مجھے گنجائش نہیں ہے، اور مجھے اپنے بال بچوں کے ضائع ہونے کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں ابھی روانہ ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے جا کے قتل کر دیتا۔ اب یعنی مطلب یہ ہے کہ جانا اور کوشش کرنا، لیکن اس میں ظاہر بات تھا کہ ضرور نہیں کہ کامیاب ہو جائے، پکڑا جائے، مارا جائے، سارے اس میں امکانات ہیں، تو سارے اس میں چانسز ہیں۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ اگر میں پکڑا گیا، مارا گیا، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا، بیوی بچہ کیسے گزارا کریں گے، مجھ پہ قرض ہے، وہ پیچھے رہ جائے گا، ایک تو ان کے مطلب کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوگا، اور پھر اوپر سے قرض بھی میں ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا۔ صفوان جو تھا اس نے اس بات کو غنیمت جانا، اس نے کہا اب موقع ہے، کہا دیکھو قرض جو تمہارا اس کا میں ضامن ہوں، میں اس کو ادا کروں گا، اور تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہیں گے
ان کا خرچ میں اٹھاؤں گا، یعنی جس طرح میں اپنے بال بچوں کا خرچہ اٹھاتا ہوں تیرے بال بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا، میں ضامن ہوں۔ اور اگر تو کامیاب ہو گیا اس مقصد میں تو پوری قوم کا ہیرو ہو جائے گا کہ تو نے بہت بڑا ایک کام کیا۔ اب یہ ایگریمنٹ دونوں میں آپس میں ہو رہا ہے، کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے، بات چیت ہو گئی۔ اس کے بعد عمیر جو ہے اس نے تلوار زہر میں بھگائی اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ مدینہ شریف پہنچا تو اپنی طرف سے تو ظاہر کر رہا ہے بچتا بچاتا ہوگا، لیکن حضرت فاروق اعظم نے اس کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ انہوں نے دیکھ لیا بھئی آیا ہے تو ظاہر بات ہے کسی شریر، ویسے ہی پہلے ہی مشہور تھا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور شر کے لیے، تو اب جب یہاں آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی بری نیت سے ہی آیا ہوگا۔ جنگ بدر کے دن یہی شخص فتنہ کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے کے آ گئے، تلوار جو تھی اس سے لے لی اور اس کو لے کے حضور کی بارگاہ میں لا کے بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑا، بٹھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس کو پاس بٹھایا، اس سے بات چیت کی، سلام کلام اس نے اپنے طریقے سے کیا، حضور نے اپنے طریقے سے۔ پھر پوچھا کہ عمیر تم کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی کہ آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں ان کے متعلق بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا یہاں قید ہے تو آپ مہربانی کریں۔ حضور نے فرمایا تو پھر یہ تلوار کس لیے لائے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ان تلواروں کا برا ہو، انہوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا ہے، ہمیں مصیبت میں ہی ڈالا ہے، تو مارے گئے، گرفتار ہو گئے، تو انہوں نے کیا فائدہ، یعنی بات یہ ہے کہ وہ ٹالنا چاہتا تھا اس کو، تو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، بے شک تلواروں نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو پوچھا کیا سچ کہہ رہے ہو کہ اسی لیے آئے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں اسی لیے آیا ہوں، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ میرا بیٹا قید ہے اور یہ مہربانی کریں اور چھوڑ دیں، یعنی یہ کہہ رہا ہے۔ اور اصل معاہدہ وہاں پہ جو دو آدمیوں میں ہوا تھا وہ اور تھا، اب سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اور چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اور صفوان صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے مقتولین بدر میں قتل ہونے والوں کا ذکر کیا، اور پھر تم نے اپنے قرض کا ذکر کیا، بال بچوں کی ذمہ داری کا ذکر کیا، تو پھر تمہارے اور صفوان کے درمیان جو بات چیت، جو معاہدہ ہوا وہ کیا تھا؟ سارا وہ تمہارے قرض کا کفیل بنا، تمہارے بال بچوں کے کفالت کا ضامن بنا، اور تم پھر جو بات ہوئی کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے وہاں سے چلے۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ کہا، یعنی سن کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، پہلے ہم آسمانی خبروں اور وحی کے متعلق آپ کی تکذیب کرتے تھے کہ آپ کہتے تھے آسمان سے وحی آتی ہے، خبریں آتی ہیں، تو ہم کہتے تھے نہیں، معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے پاس سے گڑھتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں یہ، اور یہ ایسی خبر ہے جس کے موقع پہ میرے اور صفوان کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، ہم دونوں تھے، ہم دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس میں پھر کلمہ شریف پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تمہارا دینی بھائی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اس کو ایک قیدی کو آزاد کر دو۔
یعنی صرف نہیں اس کو یہ نہیں کہ معاف کیا بلکہ اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر عمیر جو ہیں وہ مکہ شریف آئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ تو اب دیکھیے قتل کرنے کی نیت سے آدمی آیا ہے اور بتعلیم الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطلع فرما دیا، حضور نے سارا کچھ اس کے سامنے بیان بھی کیا اور اس نے اعتراف بھی کر لیا، تو اس کو بھی کوئی سزا نہیں دی بلکہ نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، بھئی ٹھیک ہے باقیوں کا بعد میں فیصلہ ہوگا، کیا کرنا ہے تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ تو وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے، حضور نرمی فرما رہے ہیں اور اس کو معاف فرما رہے ہیں، اور اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم، اور یہ کرم بالائے کرم ہو رہا ہے کہ معاف بھی فرماتے ہیں اور اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے ہیں بھائی اس کو دو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کے محبوب، آپ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ ان پر مہربان ہیں۔ اب دیکھیے اسی طرح مدینہ منورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ یہ جو تھا قبیلے جو دو تھے مدینہ منورہ کے، اوس اور خزرج قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور ایک شاخ کا یہ سردار تھا، اور یہ سیاسی آدمی تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں گیم چلائی ہوئی تھی، بھئی ٹھیک ہے سب لوگ مل کے مجھے یہاں کا بادشاہ تسلیم کر لیں، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سب قبیلے متفق ہو گئے تھے، اور ایک سنار کے پاس تاج تیار ہو رہا تھا، بلکہ تیار پڑا ہوا تھا، تو اور اس کی تاج پوشی کی جانی تھی اور اس کو مدینہ شریف کا بادشاہ تسلیم کیا جانا تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، صحابہ کرام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، عقبہ کے مقام پہ حضور سے ملاقات ہوئی، مسلمان ہوئے، پھر اور آئے مسلمان ہوئے۔ اب وہ اس کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، وہ اس کے جو بادشاہ تھی وہ جاتی رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ اس کی بادشاہی کا معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پس منظر میں چلا گیا۔ اس کو بڑا دکھ تھا کہ میں تو یہاں کا بادشاہ بننے والا تھا، اور ان کی آمد کی وجہ سے وہ میرا سارا کھیل جو ہے وہ بگڑ گیا، اور سب کیا درا حکارت گیا، ضائع گیا۔ تو اب یہ مخالف تھا، لیکن اوپر سے اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا، اور جمعے کو آ کے آتا بھئی یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے وہ ہے، یعنی سامنے منہ پہ تعریف بھی کرتا اور پیچھے پیچھے یہ جڑیں کاٹنے کی کوشش بھی کرتا۔ بہت مخالف تھا، ہر موقع پہ اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے یعنی ایک جنگ کے اندر گئے، وہاں پہ کچھ صحابہ کرام کی آپس میں پانی بھرنے پہ کوئی جھگڑا ہو گیا، کچھ اس کے یعنی خاندان قبیلے یا پارٹی کے لوگ تھے۔ اس نے وہاں پہ کہا کہ یہ تم نے خود ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہے، اور خود ان کو گھروں میں پناہ دے کے اب یہ تمہیں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اگر ہم مدینہ شریف واپس گئے تو پھر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ وہاں پہ پہنچ کے جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ اس نے وہاں پہ بات کی آپس میں بیٹھ کر۔ تو ایک صحابی جو تھے وہ سن رہے تھے، انہوں نے اس کی بات سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ انہوں نے آ کے حضور سے عرض کی، حضور نے اس کو طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے،
ظاہر بات ہے جو وہاں موجود تھے اس کی پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے بھی گواہی دی نہیں بھئی ایسی کوئی نہیں بات ہوئی۔ تو حضرت زید بن ارقم جنہوں نے یہ بات کی تھی وہ جھوٹے پڑ گئے، ان کو بڑا افسوس ہوا۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیات نازل فرما کے ان کی بات کی تصدیق فرمائی کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اور اس نے ایسے کہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے اس کی پارٹی والے۔ لیکن بہرحال اس نے ایسا بھی کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے تہمت لگائی اور اس کو خوب پھیلایا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج پہنچا۔ بالآخر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، ان کی برات کا بھی اعلان ہوا کہ ام المومنین جو ہیں ان کا کردار بے داغ ہے، ان کے کردار میں کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی خرابی نہیں ہے، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ اسی طرح یعنی جب بھی اس کو کوئی موقع ملا تو اس نے ہمیشہ تکلیف ہی پہنچائی۔ یہاں غزوہ احد کے موقع پہ یہ بھی ذکر ہوا پیچھے کہ اس نے اپنے طور پر تجویز دی تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے شریف بھی یہی تھی کہ ہمیں مدینہ شریف کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ نوجوان جذباتی صحابہ کرام اور خاص طور پر وہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ نہیں، ہمیں باہر نکل کر میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ جو مدینہ شریف پہ حملہ آور ہوئے۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا۔ تو اب جب چلے 1000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، تو رستے میں جا کر 300 اپنے ساتھیوں کو لے کے یہ الگ ہو گیا۔ اب 3000 کا لشکر ہے اور اس کے مقابلے میں 1/3 ایک تہائی 1000، اور اس میں سے بھی اگر 300 الگ ہو جائیں عین موقع پہ تو کتنا لشکر کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس نے ایسے کیا۔ تو جب بھی اس کو موقع ملا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اب جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میرے مرنے کے بعد، اس کا بیٹا ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ سچے پکے مومن سے ابی رسول تھے، تو بیٹے سے کہا بھئی جاؤ حضور سے کہو کہ حضور میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھیں، بلکہ اپنی قمیض دیں تاکہ وہ میرے کفن کے اندر شامل ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھیجی تو اس نے واپس کر دی، اس نے کہا نہیں واپس جاؤ اور جا کے کہو کہ جو آپ نے اس وقت پہن رکھی ہے وہ قمیض اتار کے آپ مجھے دیں تاکہ وہ میرے کفن کے اندر شامل ہو۔ اب مرتے وقت تو مطلب ہے کہ وہ کر رہا ہے، لیکن ساری عمر اس نے اس طرح گزاری تھی۔ اب سمجھ رہا ہے کہ اگر کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اسی بارگاہ سے پہنچ سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی دی، اور جب اس کا جنازہ تیار ہو گیا، اس کا بیٹا آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے چلے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کا دامن تھام لیا اور میں نے عرض کیا حضور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں وقت یہ کیا تھا۔ یہ ساری جتنی تفصیلات، بلکہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، رستے میں یہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور سواری پہ سوار تھے، تو جب وہاں حضور پہنچے ظاہر بات ہے وہ کچھ مٹی وغیرہ اڑی، تو اس نے وہاں پر بھی بدتمیزی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ تو ایک یعنی لمبی تفصیل تھی اس کے جرائم کی۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس نے فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا، تو اب آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو
فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی عرض کیا حضور سے کہ حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا حضور اس نے یہ کیا، اور یہ بھی عرض کیا فقال یا رسول اللہ اتصلی علیہ وقد نہاک اللہ ان تصلی علیہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اب وہ کون سی آیت ہے؟ وہ قرآن پاک میں سورہ التوبہ کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافقین کا ذکر ہوا، ان کی نفسیات اور ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، اور آگے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کی بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں پہلے ایک بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ان کی بخشش نہیں ہوگی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ 70 مرتبہ بھی آپ ان کی بخشش مانگیں گے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو کس لیے معاف نہیں فرمائے گا؟ کہ یہ اس کے محبوب کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اس رحمت للعالمینی کے مطابق حضور کرم فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کا بے ادب ہے، تو آپ کے بے ادب کے لیے میرا ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو اس سے حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں، انما خیرنی اللہ فقال استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں اختیار دیا ہے کہ چاہے یعنی میں چاہوں تو اس کا جنازہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنی قمیض بھی عطا فرمائی، باقی جس طرح دوسری روایات میں ہے کہ پہلے دوسری قمیض دی، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، جو آپ نے پہنی ہوئی ہے وہ دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ میری قمیض یا میرا جنازہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، اور اس میں ہزاروں حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ بظاہر یہ تھی کہ اس کا بیٹا چونکہ مسلمان تھا اور اس کی دلداری کرنا تھی، اور اس کی قوم کے بہت سے لوگ، بعض روایات میں 1000 کا عدد آتا ہے، کہ وہ حضور کے اس اخلاق کو دیکھ کے وہ جو منافق تھے وہ سچے پکے مسلمان ہو گئے تھے، کہ ایسا شخص جس کی عمر گزر گئی تکلیفیں پہنچاتے ہوئے، اس پر بھی اس کے مرنے کے بعد یوں کرم کیا جا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ وہاں پہ ادا فرمائی۔ تو جیسے ہی حضور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد تشریف لائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے منافقین میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پہ کھڑے یعنی اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی نہ کریں۔ تو اب یہ یعنی صراحتاً منع کر دیا گیا منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے۔ تو اس لیے یعنی اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو پہلے تھا اس پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت کہ وہ تو گیا، اس نے تو بہرحال نہیں بخشا جانا، لیکن اس کا بیٹا جو سچا پکا مسلمان تھا، اس کی
دستگیری، اس کی دلداری کرنے کے لیے، اور دیگر لوگ یعنی وہ تو گیا، ڈوب گیا، اور باقیوں کو بچا لیا جائے، تو باقی جو ہیں وہ اس کی بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ اس کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ بخشش مانگنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اس کے لیے استغفار کرتا۔ تو اتنا بڑا یعنی مخالف اور بے ادب اور جس کی زندگی گزر گئی تکلیفیں اور مصیبتیں اور نقصان پہنچاتے ہوئے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرم فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی قمیض بھی دے رہے ہیں کہ اس کے کفن کے اندر شامل ہو جائے، اور پھر اس کا نماز جنازہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ جو جتنا زیادہ تکلیف پہنچانے والا تھا حضور کا کرم بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتا تھا۔ ابو سفیان، ان کی زندگی گزری مکہ کے 13 سالہ دور جو تھے، انہوں نے مخالفت کی، تکلیفیں پہنچائیں۔ پھر ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں تو وہ شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ قافلے والے تھے، وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہر لڑائی میں وہی، احد میں وہی لشکر لے کے آئے، اور اسی طرح خندق میں پورے عرب کی لشکر لے کے وہ مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے۔ یعنی جب بھی وہ باقی جو 8 سال فتح مکہ تک وہ جو بھی ان کو موقع ملا انہوں نے تکلیف اور نقصان پہنچایا۔ اب فتح مکہ کے موقع پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور نے فرمایا اب کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کوئی شک نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، یہ بھی حاضر تھے، اور انہوں نے ہی ابو سفیان کو پیش کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ میں ہی مقیم تھے۔ ان کے ایمان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال سب سے معتبر یہی ہے کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے۔ حضور لشکر لے کے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور سامان کو بھیج دیا اور خود لشکر میں شامل ہو کے آ گئے۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان فخر کو پسند کرتا ہے، اس کو کوئی ایسی چیز عنایت کیجئے جس کی وجہ سے یہ اپنی قوم پر فخر کرے۔ اب اور کوئی دنیا کا حاکم یا کوئی بھی سپہ سالار ہوتا تو وہ کہتا سب سے بڑا دشمن تو یہی ہے، سب سے پہلے تو اس کو یہاں اس کا سر تن سے جدا کرو، اس کے جسم کے ٹکڑے کرو، جس کی ساری عمر تکلیفیں پہنچاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی سب سے بڑا جو دشمن ہے اس پہ سب سے زیادہ کرم ہو رہا ہے کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا، بھئی جو اس کے گھر میں آ جائے اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور میرے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ فرمایا اچھا، جو حرم شریف میں آ جائیں اور ہتھیار رکھ دیں ان کو بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ اب تو دریائے رحمت جوش میں، عرض کیا حضور حرم شریف بھی کتنا چھوٹا سا حسین تھا، یعنی اس کے گردا گرد لوگوں کے مکانات تھے۔
تو اس میں بھی پورا شہر تو نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے، ہتھیار رکھ دے، اس کو بھی امان ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کسی سے بدلہ لینا تو درکنار، بلکہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں علامہ دینا، کہ کسی کی کسی غلطی کوتاہی کو یاد کر کے آدمی کہ تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، آج کسی کو علامہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب کو۔ حالانکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب دو لشکروں کی آپس میں جنگ ہوتی، دو قبیلوں کی جنگ ہوتی، تو جو فتح پا لیتا وہ مخالف قبیلے کے جتنے نوجوان ہوتے نا جو لڑ سکتے تھے ان سب کو تہہ کر دیتے، قتل کر دیتے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا اور معمولی کوئی چند جھڑپیں ہوئیں، لڑائی بھی نہیں ہوئی، حضور نے مکہ فتح کر لیا، سب لوگ حضور کے سامنے کھڑے ہیں سر جھکا کے، اگر حضور چاہتے تو فرماتے ٹھیک ہے بھائی سب کو تہہ کر دو، تو کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کہ اس زمانے میں دستور ہی یہی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان سب کو معاف کیا، بلکہ جو سب سے بڑا مخالف تھا اس پہ سب سے زیادہ کرم اور سب سے زیادہ عنایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام، صفوان جن کا ابھی ذکر ہوا کہ جنہوں نے جنگ بدر کے بعد عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا تھا حضور کو قتل کرنے کے لیے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ وہاں سے مکہ سے بھاگ نکلے کہ اور لوگوں کو تو معافی مل سکتی ہے، مجھے نہیں معافی مل سکتی، اس لیے وہاں سے نکلے۔ تو جا کے جدہ کی طرف آگے کہ وہاں سے کشتی پہ بیٹھیں اور یمن چلے جائیں۔ عمیر بن وہ جن کو انہوں نے بھیجا تھا بدر کے بعد، اور وہاں وہ پکڑے گئے تھے اور پھر حضور نے ان کو معاف فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے اور آپ کے خوف سے بھاگ رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے، آپ اس کو امان دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عنایت کیجئے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کو امان دے دیا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز اپنے جوڑے مبارک عنایت فرما دیتے، بھئی یہ لے جاؤ، یہ اس زمانے میں دستور ہوتا تھا، یہ میرے جوڑے اس کے امان کی نشانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف عطا فرمایا۔ اتنا بڑا جو دشمن اور ظالم، اور اس پہ کرم یہ ہو رہا ہے کہ جوتے نہیں، اپنا امامہ شریف، پگڑی شریف دی کہ یہ دیکھو یہ اس کے یعنی امان کی علامت ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ گئے اور اس کو جا کے دکھایا کہ تمہارے لیے میں امان لے کے آیا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے تھے، غزوہ بدر میں بھی شامل تھے، بعد میں بھی اسی طرح یہ ہر موقع پہ تکلیفیں اور نقصان دیتے رہے، یہ بھی بھاگ نکلے فتح مکہ کے موقع پہ۔ ان کی بیوی جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو مسلمان ہو گیا، عرض کیا حضور اکرمہ بھاگ گیا ہے، اس کو امان مل سکتا ہے؟ فرمایا آج وہ بھی آ جائے تو اس کو بھی امان ہے، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک میں نے بیان سنا نا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور نے اس کو بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو امان ہے، اور امان کے طور پر اپنا امامہ شریف عطا فرمایا کہ یہ اس کے یعنی امان کی علامت ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جاؤ اس کو جا کے ڈھونڈ کے پکڑ کے لاؤ اور اس کے لیے امان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ جب وہ یعنی کشتی پہ سوار ہوئے، وہاں پہ ان کو جا کے کسی طریقے سے ڈھونڈا انہوں نے اور واپس لائے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آگے بڑھ کر استقبال کیا اور فرمایا کہ خوش آمدید، یعنی مرحبا۔ وہ جو مہاجر سوار جو کشتی پہ سوار ہو گئے تھے وہاں سے ان کو ڈھونڈ کے لائے تھے، تو حضور نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، مرحبا کہا۔ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت واشی کا ذکر ہوا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا۔ وہ بھی فتح مکہ کے موقع پہ بھاگ گئے تھے طائف۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ وہاں سے ایک جو ہے گروپ جا رہا ہے، ڈیلیگیشن جا رہا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفیروں کو کچھ نہیں کہتے، تو اس گروپ کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بھی آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ بلکہ امام ابن عساکر کے حوالے سے ایک یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ میں نے شرک کیا ہے، قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور کسی بے قصور نفس کو قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے، یعنی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے کہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص ایسا کرے گا پھر اس کی وہ سزا پائے گا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا چوگنا کیا جائے گا اور اس ذلت کے ساتھ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، بدکاری بھی کی ہے۔ تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ تو وحشی کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے، کیونکہ میں اس میں ایمان لانے کے بعد گناہوں کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد بھی گناہ ہو جائیں، تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہوئی تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو ہے جس گناہ کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو وہ کہنے لگے اس میں تو مغفرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے چاہنے پہ موقوف ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخشنا نہ چاہے تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب پھر وہ اٹھے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حضور کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور اس ایک شخص کے ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کس طرح ناز اٹھا رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ کامل مومن ہوگا اور اس کا اسلام اس کو فائدہ دے گا، ورنہ
مسلمہ کذاب جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو سکتا ہوں، مسلمان ہو جاؤں گا، میرے ساتھ بڑی میری قوم ہے، اتنے لوگ ہیں، سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ اور جان نشین نامزد کر دیں گے، آپ کے بعد میں حاکم اور بادشاہ خلیفہ ہوں گا۔ حضور کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی، فرمایا کہ اگر ایمان کے بدلے تو یہ طلب کرے تو میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ ایمان لانا ہے تو نیک نیتی سے۔ تو چونکہ اس کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ وہ صرف دنیا کا لالچ اس میں وہ کر رہا ہے، تو یہاں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ان کا ایمان خالص ہوگا اور ایمان فائدہ دے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان کے لیے کیا۔ بڑے بڑے یعنی اس طرح کے دشمن جو تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور کرم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ بعض احادیث میں نرمی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق اور رفق اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بڑا پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود کو اپنے قابو میں رکھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ محبوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ بعض مواقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی بھی فرمائی ہے جہاں اس کا موقع تھا، اور اس میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف فرمایا، جس کی یہ مثالیں بہت سی چند میں نے عرض کی ہیں اور بے شمار قرآن یعنی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا آ جاتا وہاں پھر کسی قسم کی نرمی نہیں ہوتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو آسان ہوتی تھی اس کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر وہ گناہ ہوتا تو پھر سب سے زیادہ اس سے دور حضور رہنے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں فرمایا، انتقام نہیں لیا۔ ہاں کوئی شخص اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرتا تو پھر وہاں نرمی نہیں ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی۔ حضور نے اعراض فرمایا، پھر سامنے آئے، پھر اقرار کیا، پھر حضور نے اعراض فرمایا، پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر حضور نے اعراض فرمایا، چوتھی مرتبہ جب انہوں نے اقرار کیا اب شرعی حد پوری ہو گئی کہ یا تو 4 گواہ شرعی موجود ہوں یا وہ خود 4 مرتبہ اعتراف کرے تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کیا کہ اس کا یعنی یہ کوئی دیوانہ پاگل تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں حضور دیوانہ تو نہیں ہے۔ سب جب تحقیق ہو گئی کہ واقعی، تو اب حضور نے فرمایا کہ لے جاؤ اور جا کے اس کو سنگسار کر دو، کیونکہ اب حدود کا معاملہ، اللہ کی حدوں کا معاملہ آ گیا، تو اب وہاں کسی قسم کی نرمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو وہاں پہ وہ رہے، پھر حضور نے ان کو باہر بھیج دیا، صدقے کے جہاں اونٹ تھے انہوں نے خوب کھایا پیا، موٹے تگڑ
ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جو چروائے تھے وہاں ان کو قتل کیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ پیچھے بھیجا، بھئی جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ان کو پکڑ کے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبرتناک انداز میں ان کو قتل کیا، کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا تو قتل کے بدلے میں ان کو قتل تھا، لیکن قتل بھی اس طرح کہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ تو جہاں حدود کا معاملہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں سختی فرمائی، لیکن اپنی ذات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ محبوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو محبوب آپ ان سے درگزر فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں آپ مشورہ لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امام قرطبی نے اس کے ضمن میں لکھا ہے، قال ابن عطیہ والشورى من قواعد الشریعت، کہ مشورہ کرنا یہ شریعت کے قواعد میں سے ہے، وعزائم الاحکام، یعنی مسلمہ اصول جو شریعت کے ہیں اور اہم ترین احکام ان میں سے ہے، وَمَن لَا يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالدِّينِ فَعَزْلُهُ وَاجِبٌ، اور جو حاکم اہل علم اور اہل دین سے وہ مشورہ نہیں کرتا تو فرماتے ہیں کہ اس کا معزول کرنا پھر واجب ہے، یعنی وہ حکومت کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلفاء اور حکام پہ واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے مشورہ کریں، جنگی امور میں قائدین لشکر اور ماہرین حرب سے، اور عام فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے، اور ملک کی ترقی اور آبادی کے متعلق عقل مند وزراء اور تجربہ کار عہدیداروں سے مشورہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ ما امر اللہ نبیہ بالمشاورۃ لحاجۃ منہ الی رأیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ حضور کو اس کی حاجت اور ضرورت تھی، نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست وحی کے ذریعے رہنمائی ہوتی تھی۔ تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مشورہ کرنے کا، وہ کس لیے؟ انما اراد ان يعلمهم ما في المشاورۃ من الفضل ولتقتدی به امته من بعده، حضور کو جو اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ تاکہ مشاورت کی ایک اہمیت امت کو معلوم ہو جائے اور امت اقتداء کرے کہ مشورے کے ذریعے سے جب کوئی بات کسی ایک آدمی اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے، دو ملتے ہیں تو وہ 11 ہو جاتے ہیں، تو جب مل کے آدمی مشورہ کر کے کسی چیز کا فیصلہ کریں گے تو وہ بہتر طریقے سے اس کے یعنی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے نہیں ہے کہ حضور کو ان کے مشورے کی ضرورت تھی، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ انہیں مشاورت کی شان کا پتہ چل جائے، نیز یہ کہ مشورہ سنت نبوی بن جائے اور امت مسلمہ اس کی اقتداء اور اتباع کرے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی لکھی ہے، تطیباً لنفوسہم ورفعاً لاقدارہم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کو خوشی ہوگی
کہ ان پہ اتنا کرم فرمایا جا رہا ہے، ان کو اہمیت دی جا رہی ہے، ان کو مشورہ کیا جا رہا ہے، ان کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، ان کو خوشی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مشورے کا حکم دیا کہ امت کے لیے یہ ایک سنت ہو جائے، اور اس طریقے سے یعنی قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کسی بھی معاملے میں مشورہ کر کے بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔